अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 11,000 साल पहले भी आबाद था। ऐसा कंट्री जिसको दुनिया के कुछ मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ हालात खराब रहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सीरिया की। ये कंट्री इस्लामिक लिहाज से क्यों अहम है और यहाँ बहुत सी ऐसी कब्र मुबारक मौजूद हैं जिनको देखने के बाद बेसाख्ता आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इस कंट्री की तारीख क्या है, मुल्क का सदर कौन था और क्यों भागने पर मजबूर हो गया, और आगे इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। इसके अलावा इस मुल्क के मुकद्दस मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं सीरिया के एक तारीखी सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शाम के नाम से जानते हैं। शाम में तकरीबन 23 मिलियन लोग आबाद हैं। ये कंट्री आबादी के लिहाज से दुनिया के 57वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 87वें नंबर पर आता है। शाम मशरिक़ वुस्ता में वाक़या एक तारीखी और अहम मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख और जुग्राफियाई अहमियत की वजह से दुनिया भर में फेमस है। अगर इस कंट्री के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ तुर्की, इराक, जॉर्डन, लबनान और इसराइल वाक़या हैं और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहली पट्टी लगती है। शाम में 90% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 74% लोग सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 16% लोग शिया मसलक के हैं। बाकी 10% आबादी क्रिश्चियन, यहूदी और दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, लेकिन शाम में रहने वाले लोग बहुत बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। पिछले 50 साल से ये मुल्क पसमानदगी का शिकार है। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा अरबी ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग फ्रेंच और कुर्दिश ज़ुबान भी बोलते हैं। हालत जंग में होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी सकाफत को आज तक जिंदा रखा हुआ है। इसी वजह से इस कंट्री को मिडल ईस्ट का सबसे ज़्यादा तारीखी मुल्क माना जाता है, जहाँ बहुत से सहाबा कराम भी तशरीफ़ लाए और उनकी कब्र मुबारक भी मौजूद हैं, जो आगे हम आपको वीडियो में इनकी ज़ियारत भी करवाएंगे। इस कंट्री में बहुत से फ़लस्तीनी, इराकी, लबनानी और कुर्दिश लोग भी आबाद हैं। कंट्री का दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर है। कहा जाता है दुनिया के सबसे कदीम शहरों में दमिश्क आता है। एक अंदाजे के मुताबिक दमिश्क में तकरीबन 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। दोस्तों, दमिश्क को शहर यास्मीन भी कहा जाता है, जो इसकी खूबसूरती और गहरी तारीख की अलामत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र भी दमिश्क में ही मौजूद है, और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि दुनिया का पहला कत्ल भी इसी शहर में हुआ था। लेकिन ये कब्र इनकी ही है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर बात की जाए इसकी तारीख की, तो ये इलाका 11,000 साल पहले भी आबाद था। पहली सदी में ये रूमी सल्तनत का हिस्सा था। 636 ईस्वी में जंग यरमूक के बाद शाम मुसलमानों के ज़ेर असर आ गया। 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक दमिश्क उमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत बन गया। जब अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो शाम बगदाद के मतहत था। 12वीं सदी ईस्वी में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगों में सीरिया के इलाकों को आज़ाद करवाया, क्योंकि अगर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना हो तो सीरिया को इससे पहले फ़तह करना ज़रूरी था, और इसी वजह से इसकी जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसराइल हमेशा सीरिया को कमज़ोर देखना चाहता है। कुछ दिन से आप सीरिया के बारे में न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे होंगे। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इसराइल अपना असर रसूख शाम में बढ़ाना चाहता है, जो यहूदियों के एक ग्रेटर इसराइल के प्लान का हिस्सा है। ये मुल्क 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया और 400 साल तक इसके ज़ेरे इंतज़ाम रहा। 1918 में फ़्रांस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और 1946 में आज़ादी की जद्दोजहद ने ज़ोर पकड़ा और शाम ने फ़्रांस से आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन 2011 में दोबारा खाना जंगी का आगाज़ हो गया
اور ملک کے حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ 2011 میں بھی سول وار ملک کے صدر بشر الاسد کو اتارنے کے لیے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا اور اس نے اپنی پڑھائی انگلینڈ میں مکمل کی۔ اس کی دلچسپی سائنس اور میڈیکل فیلڈ میں تھی۔ سیریا میں 50 سالوں سے ایک ہی خاندان کی حکومت ہے، لیکن 1994 میں بشر الاسد کے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے بشر الاسد کو ملک کا صدر بننا پڑا، جہاں سے اس کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں نفرت اور تقسیم پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف بشر الاسد بھی ملک کو پوری طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، لیکن اس کو رشیا اور ایران کی حمایت حاصل تھی، جو امریکہ اور اسرائیل کو بھی کھٹکتی تھی۔ اس ملک میں 10 سے بھی زیادہ باغی تنظیمیں موجود ہیں۔ بشر الاسد نے حالات خراب ہونے کے بعد رشیا میں سیاسی پناہ لے لی اور اب کہا جا رہا ہے کہ شام کے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو باغی تنظیمیں موجود ہیں وہ اقتدار کے لیے لڑیں گی، جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ اس وجہ سے اسرائیل شام کے بارڈر کے پاس، جسے گولان ہائٹس کہا جاتا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کے سب سے فیمس شخص سٹیو جاب کے والد بھی سیریا کے تھے، جن کا نام عبدالفتاح جندالی تھا، جنہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور جوان شیل سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سٹیو جاب تھا، اور یہ ایپل کمپنی کا بانی ہے، لیکن یہ بچہ بغیر شادی کے پیدا ہوا تھا۔ اس ملک کی جی ڈی پی $9.42 بلین ہے، جبکہ 2010 میں سول وار سے پہلے اس کی جی ڈی پی $252 بلین تھی۔ لیکن آج اس ملک کے یہ حالات ہیں کہ رات کے وقت اوپر سے اگر سیریا کو دیکھیں تو 83% لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $470 ہے، جو دنیا میں سب سے کم مانی جاتی ہے۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہے۔ دنیا کا سب سے فیمس دریا دریائے فرات بھی یہاں سے بہتا ہے، اور یہ پانی ترکی سے گزر کے آتا ہے۔ اس کنٹری پر پابندیاں کئی سالوں سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ آج اس کنٹری کی کرنسی بھی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈ ملتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو دمشق میں موجود زیارتیں کرواتے ہیں۔ دمشق اسلام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک بھی دمشق میں موجود ہے، جہاں بہت زیادہ زائرین آتے ہیں۔ اس علاقے کو زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں زیادہ تر عورتیں حجاب میں نظر آئیں گی۔ روضہ کافی بڑا اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے بعد شام کے مختلف بازاروں سے گزار کر لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ایک اور زیارت کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 زوجہ اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ مبارک بھی اسی شہر میں ہے۔ یہ دونوں روزے ایک ہی مقام پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک پر بھی جا سکتے ہیں، جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آتے ہیں۔ دوستو، یزید مردود کا دربار بھی دمشق میں موجود ہے۔ اس دربار میں ایک زمانے میں بتوں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی۔ آج یہ ایک مسجد ہے، جس کو امیین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں یزید بیٹھا کرتا تھا۔ دوسری طرف یہ وہ جگہ ہے جہاں سادات کے قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس مسجد کے پاس ہی بازار شام ہے، جو اس دور سے قائم ہے، اور اسی بازار سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو گزارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کا ایسا مینار بھی ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی مینار پر اتریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفنایا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار اس مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے، جو اسلام کے ایک جنگجو کمانڈر تھے، جن کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے الفابیٹس بھی شام میں دریافت ہوئے تھے؟ دمشق سے 56 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تاریخی علاقہ ہے جس کا نام ملولہ ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی زبان بولی جاتی ہے۔
یہ آبادی ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے ٹورسٹ بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ دمشق کے بعد سب سے تاریخی شہر حلب ہے جسے انگلش میں الیپو کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دور کے آثار سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ اس شہر میں بھی بہت تاریخی مساجد موجود ہیں۔ اگر آپ رومن ایمپائر کے آثار قدیمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیلمارا جا سکتے ہیں۔ اس علاقے کو برائڈ آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مقام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا روضہ بھی دمشق میں موجود ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ زیارت گاہ اسلامی تاریخ میں اہل بیت کی صبر و قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی شام کے شہر حمص میں موجود ہے، لیکن آج اس شہر کو بہت حد تک تباہ کر دیا گیا ہے۔ دمشق میں ایک جبل کاسلیون ہے، کہا جاتا ہے اس پہاڑی پر کئی انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اسی وجہ سے اس جگہ کو روحانی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی دمشق کے قریب واقع ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اسلامی لحاظ سے شام کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا اس کے حالات کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت بہت سے پاکستانی بھی ایئرپورٹ پر مشکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔